صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم معاملات ہیں، ٹو میں رہنا، جاسوسیوں میں رہنا، قرآن پاک نے بھی اس چیز سے منع کیا ہے، اور پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ کی فرامین سے بھی اشارہ ملتا ہے۔ تو یہ دوسرے کے عیبوں کی تشہیر کرنا، عیبوں کے پیچھے لگ جانا، تو کیمرے کا دور ہے، کسی کی چیز ریکارڈ کی اور اسے چڑھا دیا، بہت ناپسندیدہ عمل ہے۔ کوشش کریں دوسروں کے عیبوں کو چھپائیں۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام کے فرامین میں سے ہے کہ جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے، اللہ قیامت والے دن اس کے عیبوں کو چھپائیں گے، اور یہ ہوگا معاملہ قیامت والے دن اللہ ایسے بندے کو الگ کریں گے۔ ہاں بھائی، تجھے دنیا میں فلاں اپنے بھائی کے عیب کا پتہ چلا تھا، فلاں معاملات کا پتہ چلا تھا؟ اس نے کہا جی پتہ چلا تھا۔ میں تو نے کیا کیا؟ یا اللہ، میں نے تیری رضا کے لیے، تیرے ڈر سے اپنے اس بھائی کی عزت کے لیے چھپا دیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے تو بندہ ہو کے چھپا گیا ہے، میں تو تیرا رب ہوں، آج میں بھی تیرے عیبوں کو چھپا کے تجھے جنت عطا فرما دیتا ہوں۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی دنیا میں عیبوں کو چھپانا۔ ہمیں تب تک چین نہیں آتا، کھجلی ہوتی رہتی ہے جب تک ہم آگے نہ کر دیں اور کہتے ہیں تجھے بتا رہے ہیں آگے نہ بتانا۔ یہ جو سنی سنائی بات ہوتی ہے نا، بچپن میں کھیل کھیلتے تھے، 10 ایک لائن میں بیٹھ گئے، 10 ایک لائن میں بیٹھ گئے، تو ایک پرچی پہ پہلے کو ایک جملہ پڑھاتے کہ دوسرے کو کان میں کہتے، تیسرے کو، تو اکثر 10ویں تک بدل جایا کرتا تھا۔ بہت کم ہوتا تھا جو صحیح کہتا وہ جیت جاتے تھے، لیکن ایسا کم ہوتا تھا، بدل جاتا تھا جملہ۔ وہ کسی آدمی کے سنی سنائی باتیں جو ہوتی ہیں اسی طرح کی ہوتی ہیں۔ وہ کسی آدمی کے منہ پہ پنکھ گر گیا صبح کے وقت، اب پنکھ گرا ہے تو اس کی اہلیہ نے ہٹا دیا، اب عورت اس سے ملنے آئے اس کی بیگم کو دن میں، اس نے کہا آج منہ کے ابا کے منہ پہ پنکھ گر گیا تو میں نے ہٹا دیا۔ اس نے نارملی بات کر دی۔ اس عورت نے آگے جا کے کہہ دیا کہ فلاں جو عورت ہے نا، اس کے خامد کے منہ پہ صبح کے وقت مرغی کے پنکھ گرتے ہیں۔ آگے بات گئی عورتوں میں، انہوں نے کہا جی فلاں عورت اس کے خامد کے منہ سے صبح کے وقت مرغی کا پنکھ نکلا تھا۔ آگے گئی، انہوں نے کہا جی وہ فلاں عورت جو ہے اس کے خامد کے منہ سے صبح کے وقت مرغی کے پنکھ نکلتے ہیں، اور بات یہاں تک ہو گئی کہ رش لگ گیا ان کے گھر کے باہر کہ فلاں جو عورت ہے نا، اس کے خامد کے منہ سے صبح کے وقت مرغیاں نکلتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں سے بھی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے کر دے۔ ہم اس طرح بھی لوگوں کے عیبوں کی تشہیر کرتے ہیں جو پائے نہیں جاتے، بس سنی سنائی بات ہے اور آگے بیان کرنا شروع کر دیا۔ یہ بات تھوڑی ہے اور اسے بڑھا دیا ہے، اور دوسرے کہ صحیح عیب بھی اگر واقعتاً اس کے اندر ہے، وہ خرابی ہے، اس کے اندر کمی اور کوتاہی ہے، تو خدا را اللہ کی رضا کے لیے چھپا جائے۔ انشاءاللہ العزیز قیامت والے دن جو اللہ عزتیں عطا فرمائیں گے نا، وہ کمال کی عزتیں ہوں گی۔ رشک کریں گے لوگ ہے کہ اللہ رب العزت ایسی عزتیں عطا فرمائیں گے، اور پھر اس کے عیبوں پہ اللہ کسی کو مطلع بھی نہیں کریں گے، شرمندگی بھی نہیں ہوگی۔ تو بھائی دنیا میں کسی کو شرمندہ نہیں کریں گے، انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ رب العزت بھی ہمیں شرمندہ نہیں